بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ پاکستان اپڈیٹس میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ تو ناظرین جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، آپ بھی ماشاءاللہ ذرائع ابلاغ سے منسلک ہوں گے، ضرور آپ گائے بغائے خبریں بھی سنتے ہوں گے۔ اس وقت زبردست جو ہے نا وہ ڈیبیٹ چل رہی ہے سپریم کورٹ اور اٹارنی جنرل کے درمیان۔ وفاقی کابینہ نے وہاں سے اسمبلی بھیج دیا اور اب کہتے ہیں کہ وہاں سے ابھی ہمیں منظوری نہیں مل رہی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہو کہ آپ اکثریت کھو چکے ہیں۔ جو وفاقی کابینہ ہے وہ جو کیبنٹ تو وزیر اعظم کی ہے اور وزیر اعظم کو اکثریت حاصل نہیں ہے، اس کی جو ہے وہ آپریٹر نہیں ہے، اس کا مطلب آپ کو اختیارات نہیں ہیں، تو اس کے کانسیکوینسز بہت سخت ہیں۔ اس کا مطلب کچھ اور نکلتا ہے۔ پھر اگر آپ کو سادہ اکثریت بھی حاصل نہیں ہے تو اس کے نتائج بڑے بھیانک نکل سکتے ہیں۔ لہذا ہم سنگین نتائج کی طرف نہیں جاتے، ہم حکومت کو ٹائم دیتے ہیں کہ وہ اس کو ریویو کرے۔ اور آج کی تاریخ میں سپریم کورٹ نے سب حکومتی جو ہے عہدیداران کو سپریم کورٹ نے سب کو طلب کر لیا ہے۔ اب تمام حکومتی ذمہ داران آج طلب ہیں، تمام سیاسی پارٹیز کے جو رہنمائی آج طلب کر لیے گئے ہیں، کیونکہ عید کے فوراً بعد 27 اپریل آ رہا ہے۔ 27 اپریل کو ساری چیزیں فائنل کرنی ہوں گی، 14 مئی بھی قریب ہے۔ اور ناظرین دوسری چیز یہ کہ جو گزشتہ دنوں سیکورٹی اداروں کچھ لوگ جا کے سپریم کورٹ کے ججز سے ملے تھے اور جسٹس منیب اور جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس عمر عطا بندیال سے ملے تھے، تو انہوں نے تمام چیزیں ان کے سامنے رکھی تھی۔ سننے میں آیا کہ 3 گھنٹے تک یہ میٹنگ جاری رہی ہے۔ اس کے بعد وزارت داخلہ نے بھی استدعا کی تھی سپریم کورٹ سے کہ بھئی یہ جو ٹائم ہے الیکشن کے لیے موزوں نہیں ہے اور الیکشن ایک وقت میں ہونے چاہیے اور لہذا اس کو ڈیلے کیا جائے۔ تو سپریم کورٹ نے اس استدعا کو مسترد کر دیا۔ البتہ یہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ اگر آپ کنسنسس بلڈ کر لیتے ہیں، تمام جو ہے سیاسی حریف ہیں یا سیاسی حلیف ہیں، آپس میں مل کر کے تمام جو سیاسی پارٹیز کے لیڈران ہیں وہ مل کر کے مذاکرات کرتے ہیں اور کنسنسس بلڈ کرتے ہیں، آپس میں اتفاق کرتے ہیں کسی تاریخ کا، اور بھی 8 اکتوبر سے پہلے تو پھر ہم اس پہ سوچ سکتے ہیں، اس پہ ہم نظر ثانی کر سکتے ہیں۔ ادروائز ہمارا حکم برقرار ہے، الیکشن اپنے مقررہ وقت پہ ہی ہوں گے، اس میں کوئی ڈیلے برداشت نہیں کی جائے گی۔ اور اس صورت میں اگر حکومت علی کی گئی اور عدالت کے ساتھ محاذ آرائی کی گئی تو اس کے نتائج سخت اور بیان نکل سکتے ہیں۔ لہذا تمام لوگ فری تیاری کریں اور اپنے دائرہ اختیار میں رہتے ہوئے کام کریں۔ اب حکومتی غبارے سے ہوا نکل گئی، لیکن نواز شریف اور شہباز شریف جو ہیں وہ بیک ڈور ڈپلومیسی یا بتائیں بیک ڈور پہ ایک گیم کھیل رہے ہیں۔ وہ یہ کہ ابھی تک آپ نے سنا ہوگا کہ فضل الرحمان صاحب نہیں مان رہے۔ دراصل فضل الرحمان صاحب کے پاس ابھی تو کوئی پوزیشن نہیں ہے، خود وہ کسی پوزیشن میں نہیں ہے، لہذا ان کے کندھے پر رکھ کے وہ بندوق چلا رہے ہیں۔ فضل الرحمان صاحب ڈٹے ہوئے ہیں، ان کے ڈٹنے کے پیچھے نواز شریف اور شہباز شریف ہیں کہ ہم تو جا کے سامنے محاذ آرائی نہیں کر سکتے، ہم الیکٹیبلز ہیں اور نواز شریف ابھی تک تاحیات نااہل ہیں، لیکن یہ کہ شہباز شریف پہ تو تلوار لٹک رہی ہے اور نون لیگ پوری کی پوری جو ہے نا اس وقت وہ ایک بڑی سٹیک ہولڈر بھی ہے، لیکن الیکشن بھی ڈیلے چاہتی ہے لیکن خود بھی سامنے نہیں آنا چاہتی۔ تو لہذا فضل الرحمان صاحب کو پہلی کی طرح حسب روایت پھر استعمال کیا جا رہا ہے، ان کو آگے لگایا جا رہا ہے، ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ نہ مانیں، مذاکرات نہیں کریں گے، ہیلے بہانے سے کام لیے جا رہے ہیں۔ اور ان لوگوں کو بالکل بھی احساس نہیں ہے کہ ملک کو ہم کس طرف لے کے جا رہے ہیں۔ ان کو بالکل بھی احساس نہیں ہے کہ ملک کس طرف جا رہا ہے، کس شدید آئینی اور سیاسی اور یہ معاشی بحران جو ہے پیدا ہو رہا ہے۔ اور اگر یہ سٹیک ہولڈر سارے نہ بیٹھے، اتفاق نہ کیا، تو اس کے نتائج ملک کے لیے، عوام کے لیے بہت خطرناک ہوں گے۔ اور ناظرین سب سے بڑی بات یہ ہے، آپ ہمارے ناظرین اب تو کافی سمجھ بوجھ کے حامل ہیں کہ اس ملک کے اندر فیصلہ کن اتھارٹی اور حیثیت جو ہے وہ عوام ہی کو حاصل ہے۔ عوام کی مرضی کے بغیر کوئی قانون سازی بھی نہیں ہو سکتی، عوام کی مرضی کے بغیر، کیونکہ عوام ہی پارلیمنٹ میں بھیجنے والے ہیں، عوام ہی اسمبلیز میں اپنے نمائندے بھیجنے والے ہیں۔ تو گویا سپریم کورٹ بعد میں ہے، پارلیمنٹ بعد میں ہے، سب سے پہلے عوام ہے، ٹھیک ہے؟ اور کوئی آئینی ترمیم بھی ہوگی اس کے پیچھے بھی اصل عوام ہی ہیں، عوام ایکسیپٹ کریں گے۔ عوام ہی دراصل وہ قوت ہیں جو اپنے نمائندوں کے ذریعے قانون سازی کرا سکتے ہیں، جو اپنے نمائندوں کو اختیار دیں گے، ان کو اتھارٹی دیں گے، کوئی اسمبلی میں جا کے کوئی آئینی ترمیم کر سکے یا نیا آئین لا سکے۔ اب یہ بحث آپ نے دیکھی ہوگی کہ کہا جاتا ہے کہ جو ہے آئین ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ سب سے بالادست ہے، نہیں، عدالت سے بالادست نہیں ہے۔ انڈین سپریم کورٹ کے جج، سابق جج کہتے ہیں، مارکنڈی کہتے ہیں کہ جن ملکوں میں آئین ریٹن فارم میں نہیں ہے، ایک کتابی شکل میں نہیں ہے،
دستور یا آئین ان کا ایک کتابی شکل میں ریٹن شکل میں نہیں ہے، وہاں پارلیمنٹ ہی ڈیسائیڈ کرتی ہے اور پارلیمنٹ سپریم ہے۔ لیکن جہاں آئین یا ان کا دستور جو ہے وہ ریٹن فارم میں موجود ہے، جس پہ کنسنسس بلٹ ہوا ہے، جس ہمارا 73 کا آئین ہے، پوری قوم کے اتفاق سے اور تمام مکتبہ فکر کے علماء کے اتفاق سے اور تمام سیاسی پارٹیز کے اتفاق سے یہ دستور وجود میں آیا تھا۔ پاکستان میں اس کی مثال نہیں ملتی، ایسا کنسنسس، ایسا اتفاق رائے اس کی مثال کہیں نہیں ملتی ہے۔ یہ ایسا آئین تھا، لہذا آئین بلٹ ہو چکا، آئین بن چکا، کنسنسس اس پہ بلٹ ہوا ہے اور وہ دستوری اور وہ کتابی شکل میں ریٹن فارم میں موجود ہے۔ تو اب وہ ریٹن فارم میں آئین کس کے پاس ہے؟ وہ عدالت کے پاس ہے۔ آئین اس عدالت کو دیکھتی ہے، اس کی کسٹوڈین ہے، اس کے محافظ ہے، اس کی تشریح بھی عدالت کرتی ہے۔ اب جب کسی جگہ آئین میں ترمیم کرنی ہے آپ نے، یا کوئی نیا آرٹیکل یا نیا آئین آپ نے پاس کرنا ہو، نئی قانون سازی کرنی ہو، تو وہ اسمبلی میں جائے گا، اسمبلی میں اس میں بحث ہوگی۔ سب سے پہلے جو ہے سب سے پہلا سیشن ہے، سب سے پہلا ایوان ہے وہ اسمبلی ہے، وہاں پہ جائے گا وہ، اور وہاں پہ کیا ہوگا؟ اس کو 2/3 اکثریت حاصل ہوگی، کیونکہ اس کے حق میں یا اس کے اگینسٹ اگر اس نے پاس ہونا ہے تو اس کے حق میں 2/3 اکثریت چاہیے ہوگی، اور اگر اس نے نہیں پاس ہونا تو 2/3 اکثریت اس کو ریجیکٹ کر دے گی۔ تب جا کے وہ اس کی آئینی حیثیت بنے گی، تب وہ لا بنے گا، اور لا بن کے پھر وہ آ جائے گا عدالت کے پاس۔ اب عدالت اس آئین کی، اس آرٹیکل کی جو بھی چیز ہے، وہ جو شک ہے اس کی، آئین کی ذیلی دفعہ کوئی بھی ہے، آئین کی مین کلاز ہے یا اس کی سب کلاز ہے، یوں سمجھ لیں آپ، تو اس کے اندر ترمیم کرنی ہے یا کوئی نئی کلاز لانی ہے، اس میں ایڈیشن کرنا ہے، تو یہ صرف اور صرف کس طرح ہوگا؟ وہ جا کے پارلیمنٹ سے، وہ جا کے اسمبلی میں پہلے بل پیش ہوگا، پھر پارلیمنٹ کے اندر آئے گا، پھر صدر کے پاس جائے گا، لیکن اس کو 2/3 اکثریت سے منوانا پڑے گا، ادروائز نہ لا بن سکتا ہے نیا، نہ کسی پہلے سے موجودہ لا میں، آرٹیکل میں، اس میں کوئی ترمیم ہو سکتی ہے۔ تو یہ آئین کی تشریح کرنے والی کون ہوئی؟ عدالت ہوئی۔ لہذا عدالت بھی اپنی جگہ آپ دیکھ رہے ہیں حق بجانب ہے کہ کوئی بھی نیا لا پاس نہیں ہو سکتا سوائے 2/3 میجورٹی کے۔ ترمیم بھی کرنی ہے، اب ترمیم ان کو ابھی الیکشن کے دنوں میں یاد آئی ہے نا، آپ کو پتہ ہے کہ ابھی نون لیگ کا مسئلہ کیا بنا ہوا ہے، یا سیاسی پارٹیز کا، پی ڈی ایم کا کیا مسئلہ ہے، اور ان کی ڈوریں کن کے ہاتھوں میں ہیں، جب بھی آپ کو پتہ ہے، عوام باشعور ہے، عوام سب سمجھتی ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ملک کسی سیاسی بحران کا شکار نہ ہو۔ اب دیکھیں جماعت اسلامی کے جو رہنما ہیں، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اپنے بلاگ میں کہ ان کو اب سوئے ہوئے ان کی اچانک آنکھ کھلی ہے اور اٹھ کے انہوں نے مذاکرات کا ڈول ڈالا ہے۔ یہ وقت ان کا نہیں تھا، ان کا وقت گزر چکا ہے۔ جو بھی مصالحاتی کردار ادا کرنا چاہتا تھا اس کا وقت گزر چکا ہے، اس نے وقت گزرنے کے بعد اٹھ کے یہ سب چیزیں جو ہے نا وہ کرنا شروع کر دی ہیں، کیونکہ ان کو پہلے کرنا چاہیے تھا، چونکہ سپریم کورٹ کا حکم آ چکا ہوا ہے، 14 مئی کی ڈیٹ دے چکی ہے سپریم کورٹ، پھر تیسرا بندہ کون سے آ کے وہ سپریم کورٹ کو ریپلیس کر سکتا ہے؟ ہاں، سپریم کورٹ نے خود جو اس چیز کو کنڈکٹ بھی کیا اور اس کو کنوے بھی کیا کہ آپ کنسنسس بلڈ کریں، آپ آپس میں بیٹھ کے مذاکرات کریں، آپس میں طے کر لیں، اگر کوئی ڈیٹ آپ کی بنتی ہے 8 اکتوبر سے پہلے، اگر 8 اکتوبر ہی پہ راضی ہو جاتے ہیں آپ سب، پھر بھی سپریم کورٹ اتفاق کر لے گی، سپریم کورٹ اس کے خلاف نہیں جائے گی، کیونکہ وہ تو اسٹیٹ ہی کے لیے کرے گی جو کچھ کرے گی۔ اس طرح وکلاء جتنے بھی ہیں وہ بھی اس کے حق میں ہیں، اکثریت میجورٹی آف دا لائر جو ہے وہ اس کے حق میں ہیں، ہم سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہیں، میجورٹی آف دا پیپل جو سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور یہ ہمیں بار بار ہم کہتے ہیں، میں یہ بار بار کہہ چکا ہوں کہ تمام عوام جو ہیں، پاکستان جتنے بھی عوام ہیں، ان کا یہ حق ہے، ان کا یہ جمہوری حق ہے، اور ان کا یہ حق، ان کا یہ بنیادی مطالبہ بھی یہی ہے، آئین کے ذریعے ان کا مطالبہ ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہوں گے، کیونکہ ان کے نمائندوں نے، عوام ہی کے نمائندوں نے یہ بات طے کی تھی، جو آئین بنا تھا کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہوں گے، 90 دن سے اوپر نہیں جائیں گے۔ یہی صورتحال آزاد کشمیر کے اندر ہو رہی ہے۔ اب انہوں نے یہاں پہ وہ لوٹا کریسی شروع ہے، وہ پرانے لوٹے جو ہیں وہ جو پی ٹی آئی میں آئے تھے، بڑے بڑے مولانا حضرات ہیں جنہوں نے آ کے پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ آ کے انہوں نے یہاں بیٹھے تھے اور ان کو یہاں پہ مناصب ملے تھے، مختلف ان کو وزارتیں ملی تھیں، اب وہ یہاں واپس جا رہے ہیں اس طرف، لیکن پی ٹی آئی نے ابھی فارورڈ بلاک بنا لیا ہے، بیرسٹر سلطان کی سربراہی میں انہوں نے فارورڈ بلاک بنا لیا آزاد کشمیر میں۔ ابھی یہ 1-2 دن میں طے ہو جائے گا کہ وزیر اعظم کہاں سے ہوگا۔ تو عمران خان نے بھی پیغام اپنا بھیجا ہے اور ادھر بھی پارٹی الحمدللہ سرگرم ہے، لیکن ہم نہیں چاہتے کہ یہاں پہ ملک میں کوئی فساد ہو یا آپس میں ادارے ٹکرائیں یا آپس میں سیاسی پارٹیز ٹکرا جائیں۔ تو دشمن یہ چاہتا ہے، ہندوستان کے اندر اس وقت ذرائع ابلاغ میں وہ دھوم مچی ہوئی ہے، پاکستان کے جو حالات ہیں
معروضی حالات کو لے کر کے انہوں نے تو پاکستان کو ڈیفالٹ تک قرار دے دیا ہے. انہوں نے یہ تک لکھنا شروع کر دیا کہ فیلڈ اسٹیٹس، ان میں انہوں نے اس پہ ڈاکومنٹریز بنانا شروع کر دی ہے. اللہ یعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ایسی نوبت نہ لائے. آج تمام سیاسی نمائندوں کو سپریم کورٹ نے طلب کر لیا ہوا ہے. تو آج دیکھتے ہیں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. ناظرین اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیں، اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب بھی کریں. بہت بہت شکریہ. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.